नाज़रीन کرام، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن دنیا حیران ہے کہ ایران کیسے دو بڑی عالمی طاقتوں کے مد مقابل 12 دن تک نہ صرف ڈٹا رہا بلکہ اس نے اپنی جدید ٹیکنالوجی سے پرزور جواب دیا۔ ایران، جو کہ جدید ہتھیاروں کی دوڑ میں اسرائیل اور امریکہ سے بہت پیچھے سمجھا جاتا تھا، لیکن حالیہ ایرانی میزائل حملوں نے دنیا کو ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، جس کے بعد امریکہ نے از خود اس لڑائی میں مداخلت کرتے ہوئے جدید ترین B-2 بمبار طیارے ایران نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے۔ یہ طیارے خطرناک بنکر بسٹرز بموں سے لیس تھے جو کسی بھی زیر زمین جگہ کو سیکنڈز میں ملبے کا ڈھیر بنا سکتے تھے۔ ناظرین، ایران پر دنیا کے طاقتور ترین حملے ہوئے، لیکن اس کے اثاثے محفوظ رہے۔ اسرائیل کے حملوں کے بعد اسرائیل کو خطرناک نتائج بھگتنا پڑے، جبکہ امریکی حملوں کے بعد امریکی بیسز کو بھی ایران کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایران کی طاقت کو دنیا میں مقبول کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ایران عسکری طاقت، علاقائی اثر و رسوخ اور نظریاتی بنیادوں کی وجہ سے پہلے ہی عالمی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں کی لڑائی کے بعد ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی آسان ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کے ہتھیاروں کی کیپیبلٹی دیکھ کر دنیا حیران و پریشان ہے۔ ناظرین، تاریخ، جغرافیہ اور قومی خود مختاری کے جذبے نے ایران کو ایسی دفاعی حکمت عملی بنانے پر مجبور کیا ہے جو صرف دفاعی ہی نہیں بلکہ جارحانہ پہلو بھی رکھتی ہے۔ مغربی پابندیوں اور مسلسل دباؤ کے باوجود ایران نے اپنی فوجی صنعت میں خود انحصاری پیدا کی، مقامی طور پر میزائل، ڈرونز، ریڈار سسٹمز اور دیگر جدید ہتھیار تیار کیے۔ اگر بات کی جائے ایران اور اسرائیل کی، تو ایران نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنانے کے لیے ایک منظم اور ہم آہنگ حکمت عملی اپنائی۔ ابتدا میں ایران نے بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا بیک وقت استعمال کیا۔ اس کثیر الجہتی حملے کا مقصد اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو مغلوب کرنا تھا، خاص طور پر ڈیوڈ، آئرن ڈوم، سلنگ اور ایرو سسٹم کو۔ ایرانی حملے ایک وقت میں مختلف زاویوں سے کیے گئے، جس سے اسرائیلی سسٹمز کی رسپانس کی صلاحیت محدود ہو گئی۔ ایران نے بعض میزائلوں میں کم بلندی پر پرواز کرنے والی ٹیکنالوجی استعمال کی تاکہ ریڈار سسٹم ان کا پتہ نہ لگا سکے۔ ڈرون کی بڑی تعداد نے اسرائیلی ریڈارز کو الجھائے رکھا، جس کی وجہ سے کچھ میزائل دفاعی دائرے سے گزر گئے۔ ایرانی سائبر حملوں نے بھی اسرائیل کے کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک میں خلل ڈالا، جس کے نتیجے میں ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریئیکشن ٹائم میں کمی آئی۔ بات کی جائے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی، تو ایران نے اپنی ایئر ڈیفنس صلاحیتوں میں کافی سرمایہ کاری کی ہے اور وہ مقامی سطح پر خود بھی سسٹمز تیار کر رہا ہے۔ اس کا موجودہ نیٹ ورک مختلف اقسام کے سسٹمز پر مشتمل ہے جو مل کر فضائی حملوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک ملٹی لیئر ہے جو مختلف اقسام کے اہداف کو مختلف سطحوں پر روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران نے اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کئی مقامی اور غیر ملکی نظاموں پر انحصار کیا ہے۔ روس سے حاصل کیے گئے S-300 PMU-2 سسٹم نے ایران کو طویل فاصلے تک دشمن طیاروں اور میزائلوں کا سراغ لگانے اور انہیں مار گرانے کی صلاحیت دی۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے مقامی سطح پر باور 373 کے نام سے ایک لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم تیار کیا جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور کئی اہداف کو بیک وقت نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خوردار 15 ایک درمیانے فاصلے کا سسٹم ہے جو لڑاکا طیاروں اور کروز میزائل کے خلاف مؤثر ہے۔ اس کے ذریعے ایک ساتھ کئی اہداف کو ٹریک اور فائر کیا جا سکتا ہے۔ مرسات سسٹم بنیادی طور پر امریکی ہاک میزائل پر مبنی ہے جسے ایران نے خود مقامی سطح پر تیار کیا اور اپ گریڈ کیا ہے۔ یہ بھی کم فاصلے پر آنے والے اہداف کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تیبت سسٹم کو بھی ایران نے درمیانی فاصلے پر حملہ اور اہداف کے خلاف بنایا ہے۔ خاص طور پر ڈرونز اور کروز میزائل کے لیے ایران نے سایہ چرخان میزائل کی سیریز بھی تیار کی ہے، جن میں سید 3، سید 2 اور سید 4 شامل ہیں۔ یہ میزائل مختلف فاصلے اور بلندیوں پر موجود اہداف کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹور M1 سسٹم بھی ایران کے پاس موجود ہے، جو کہ روس سے حاصل کیا گیا ہے، اور یہ کم بلندی پر آنے والے اہداف کے خلاف مؤثر ہے، خاص طور پر ڈرونز اور کم اونچائی پر پرواز کرنے والے کروز میزائلوں کے لیے۔ ناظرین، ایران نے ان تمام نظاموں کو ایک نیٹ ورک میں جوڑ کر ایک جامع فضائی دفاعی ڈھانچہ قائم کیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ فضائی حملے سے مؤثر دفاع کیا جا سکے۔ اگر ایران کے جنگی طیاروں کی بات کی جائے تو ایران کے پاس مختلف قسم کے جنگی طیارے ہیں، جن میں کچھ پرانے ماڈلز ہیں جو 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے امریکہ سے حاصل کیے گئے تھے۔ ان میں F4 فینٹم، F5 ٹائیگر اور F14 ٹام کیٹ شامل ہیں۔ ایران نے ان طیاروں کو اپ گریڈ بھی کیا ہے اور ان کے لیے پرزے خود تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ روسی ساختہ Su-24، MiG-29 اور چین سے حاصل کردہ J-7 طیارے بھی ایرانی فضائیہ کے پاس موجود ہیں۔ ایران نے کچھ مقامی ساختہ طیارے بھی تیار کیے ہیں، جیسے کہ کوثر جو ایک تربیتی اور لڑاکا طیارہ ہے، اور ساکا جو F5 پر مبنی وژن ہے۔ ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی کافی پیش رفت کی ہے اور اس کے پاس مختلف قسم کے جدید ڈرونز موجود ہیں، جن میں شہید 129، فطرس، مہاجر اور ابابیل شامل ہیں۔ یہ ڈرونز نگرانی اور حملے دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایران کی ڈرون کیپیبلٹی کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے۔ ایران کے ہتھیاروں میں بیلسٹک میزائل سب سے اہم ہیں، جن میں شہاب سیریز، قدر، سجیل، ذوالفقار اور خلیج فارس شامل ہیں۔ یہ میزائل مختلف رینج کے ساتھ دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران نے کروز میزائل بھی تیار کیے ہیں، جن میں نصر، نور، قدیر اور یا علی شامل ہیں۔ ایران نے ایک سجیل 2 نام کا میزائل بھی تیار کیا ہے، جو اسرائیل میں تباہی مچانے والا ایران کا ایک درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو سالڈ فیول استعمال کرتا ہے۔ یہ 2 مرحلوں پر مشتمل میزائل ہے، جس کی مار تقریباً 2000 سے 2500 کلومیٹر تک ہے۔ اس کی یہ رینج ایران کو اسرائیل کے اندر تک ہدف بنانے کی صلاحیت دیتی ہے۔ ٹھوس ایندھن کی وجہ سے یہ میزائل بہت جلدی لانچ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس لیے دشمن کے لیے اس کا پیشگی پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میزائل کنٹروورشل یا ممکنہ طور پر جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، ایران کی طاقت صرف ہتھیاروں یا وسائل میں نہیں ہے، بلکہ اس کے عوام کے حوصلے، ثقافت اور خودداری میں بھی ہے۔ وقت کے ساتھ اس نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ پابندیاں، دباؤ یا دشمنی بھی ایک قوم کے عزم کو نہیں توڑ سکتی۔ یہی خصوصیت ایران کو ایک منفرد اور ناقابل انداز طاقت بناتی ہے۔